کیا ہم اخلاقیات کی آخری حدیں عبور کر چکے ہیں؟ کیا ریٹنگ کی ہوس میں اب گھر کی عزت اور نجی زندگی کی نمائش ٹی وی سکرینوں پر سرعام ہو گئی؟ آج کے یہ مناظر دیکھ کر ہر ذی شعور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا وائرل ہونے کے لیے اب کوئی حد باقی نہیں رہی؟ السلام علیکم، میرا نام ہے نوید اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نوید اصغر آفیشیل۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی تکلیف دہ بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی۔ ہم اکثر کہتے ہیں میڈیا معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے، لیکن آج کل کے مارننگ شوز اور ٹی وی ٹرانسمیشن دیکھ کر ہمیں اپنا چہرہ دیکھنا بھی گوارا ہے۔ حال ہی میں ایک نجی ٹی وی چینل کے مارننگ شو میں جو کچھ ہوا اس نے سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ اداکارہ فضا علی کے شوہر نے کیمروں کے سامنے لائیو پروگرام میں انہیں کندھوں پر اٹھا لیا۔ بظاہر یہ ایک میاں بیوی کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ نیشنل ٹی وی پر دکھانا ضروری تھا؟ کیا ہمارے گھروں کے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر دیکھے جانے والے ان پروگرامز میں اب کوئی حیا، کوئی پردہ اور کوئی اخلاقی حد باقی نہیں رہی؟ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس سستی شہرت اور ریٹنگ کی دوڑ کا حصہ ہے جس نے ہمارے میڈیا ہاؤسز کو اندھا کر دیا ہے۔ آج کل ہر چینل کی یہ کوشش ہے کہ کوئی ایسی حرکت کی جائے، کوئی ایسی بات کی جائے جو وائرل ہو جائے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے سماجی اقدار اور خاندانی وقار کا جنازہ ہی کیوں نہ نکالنا پڑے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک عام پاکستانی خاندان جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ شو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ ہم اپنی نسل نو کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا تفریح کے نام پر بےہودگی کی تشہیر کرنا ہی اب ہمارا مقصد رہ گیا ہے؟ افسوس تو تب ہوتا ہے جب یہی رویہ ہمارے مقدس مہینوں میں بھی نہیں بدلتا۔ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں جہاں ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کا درس دینا چاہیے، وہاں ایسی ٹرانسمیشنز چلائی جاتی ہیں جہاں سرعام تماشا لگایا جاتا ہے، قیمتی انعامات کے لالچ میں لوگوں سے ایسی حرکتیں کروائی جاتی ہیں جو انسانی وقار کے منافی ہیں۔ کبھی کوئی ناچ رہا ہے، کبھی کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے جن کا دین یا اخلاق سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ کیا ہم نے اس پاک مہینے کو بھی صرف بزنس اور ریٹنگ کا ذریعہ بنا لیا ہے؟ ان شوز کے پروڈیوسر اور چینل مالکان سے میرا یہ سوال ہے کہ آخر آپ معاشرے میں کیا پھیلانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی ذمہ داری صرف پیسہ کمانا ہے یا عوام کی صحیح سمت میں رہنمائی کرنا بھی آپ کے فرائض میں شامل ہے؟ ایک طرف ہم تہذیب اور تمدن کے دعوے کرتے ہیں اور دوسری طرف ٹی وی سکرین پر نجی زندگی کا تماشا بنایا جاتا ہے۔ فضا علی کے شوہر کا انہیں اٹھانا یا اس طرح کے دیگر مناظر، یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وائرل کنٹینٹ تیار کرنے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں سستی شہرت چند دن کی ہوتی ہے، لیکن اس کے معاشرے پر پڑنے والے منفی اثرات صدیوں تک پیچھے نہیں چھوڑتے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں کہ ٹی وی پر آنے والے یہ لوگ ہمارے رول ماڈل ہیں؟ کیا بےہودہ حرکات اور نجی معاملات کی نمائش ہی اب کامیابی کا معیار بن چکا ہے؟ آج ہمیں بطور ناظرین بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ جب تک ہم ایسی چیزوں کو دیکھیں گے، ان کو شیئر کریں گے اور ان پر بحث کریں گے، تب تک یہ چینلز ہمیں یہی دکھاتے رہیں گے۔ ہمیں آواز اٹھانی ہوگی کہ ہمیں ایسی بےہودہ تفریح نہیں چاہیے، ہمیں ایسے کنٹینٹ چاہیے جو ہمیں کچھ سکھائے، جو ہماری اخلاقی تربیت کرے، نہ کہ وہ جو ہمیں شرمندہ کر دے۔ پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف کے درمیان ایک لکیر ہوتی ہے اور جب وہ لکیر مٹ جائے تو پھر وہ معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف تنقید کرنا نہیں بلکہ ان ارباب اختیار کو یہ احساس دلانا ہے کہ خدارہ ریٹنگ کی اس اندھی دوڑ کو لگام دیں۔ پیمرا جیسے اداروں کو چاہیے کہ وہ ان شوز پر کڑی نظر رکھیں اور ایسی حرکات پر سخت ایکشن لیں جو ہماری سماجی اور مذہبی اقدار سے ٹکراتی ہوں۔ ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہیں، ہماری اپنی ایک تہذیب ہے، ہماری اپنی کچھ حدود ہیں، ان حدود کو پامال کرنا کسی صورت برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ اس معاملے پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے مارننگ شوز
اور ٹرانسمیشنز اپنی حدود عبور کر چکے ہیں، کیا ہمیں ایسے پروگرامز کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے جو صرف اور صرف بے حیائی اور سستی شہرت پر مبنی ہوں؟ اگر ہم آج خاموش رہے تو کل اس سے بھی زیادہ بیہودہ مناظر ہمیں اپنی سکرینوں پر دیکھنے کو ملیں گے۔ اپنی اقدار کی حفاظت کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہوں گی اور ہم مل کر ایک بہتر اور باوقار میڈیا کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔